حضرت عباس نبی کو دیکھ رہے، اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کہا اے چچا کیا دیکھ رہے ہو، اے چچا کیا دیکھ رہے ہو؟ آج لوگ کہتے ہیں نبی کی تعریف مت کرو، نبی کی شان بیان کرتے ہوئے لوگ ڈرتے ہیں، ارے کبھی نبی کی شان کو بھی بیان کیا کرو۔ حضرت عباس چچا ہیں، اپنے بھتیجے کو دیکھ رہے ہیں، نہیں نہیں اللہ کے نبی کو دیکھ رہے ہیں، سبحان اللہ، بھتیجے کو نہیں اللہ کے نبی کو دیکھ رہے ہیں۔ اللہ کے نبی نے سوال کیا، چچا کیا دیکھ رہے ہو؟ حضرت عباس نے کہا یا رسول اللہ میں نے آپ کا بچپن دیکھا ہے، جب آپ پالنے میں ہوتے تھے تو آپ اپنی انگلیوں سے چاند کو نچایا کرتے، سبحان اللہ سبحان اللہ، میں نے اس کو دیکھا، چاند جھک جاتا جدھر انگلی اٹھاتے مہد میں، کیا ہی چلتا تھا اشاروں پر کھلونا نور کا۔ حضرت عباس نے کیا کہا، یا رسول اللہ میں نے آپ کو چاند کے ساتھ کھیلتے ہوئے دیکھا ہے، میں نے آپ کے نورانی چہرے کا بچپن دیکھا ہے، بچپن میں آپ کا نورانی چہرہ دیکھا۔ اللہ کے نبی نے کہا اے عباس تمہیں صرف میرے بچپن کی یہ بات یاد ہے، میرے بچپن کی یہ بات یاد ہے؟ آؤ میں ایک اور بات سناتا ہوں۔ اب نبی سے نبی کی شان سنیے، سبحان اللہ سبحان اللہ، اب نبی سے نبی کی شان سنیے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں اے چچا جان تم نے تو صرف پالنے میں دیکھا کہ میں چاند سے کھیل رہا تھا، ارے نبی کی شان تو یہ ہے۔ اب نبی نے کہا اے چچا جب میں مادر شکم میں تھا، کہاں تھا؟ بہت اہم بات بتانے جا رہا ہوں، تم سلام بھی پڑھتے ہو نا اور تم درود بھی پڑھتے ہو، تم اس محفل میں بھی آئے ہو، لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ نبی کچھ نہیں سنتے، سنتے چلنا، نبی سب سنتے ہیں۔ اللہ اکبر، نبی نے فرمایا چچا جان، کس سے کہہ رہے ہیں؟ چچا سے، چچا جان جب میں مادر شکم میں تھا اس وقت لوح محفوظ پر جب قلم چلتا تھا اس قلم کے چلنے کی آواز کو میں وہاں سے سن لیا کرتا۔ یہیں تک نہیں کہا بلکہ یہاں تک کہا کہ جب چاند عرش کی طرف سجدہ کرتا ہے تو اس سجدہ کرنے کی حرکت میں جو برکت ہوتی ہے اس کو بھی میں سن لیا کرتا۔ اب نبی کی سماعت تو سنیے آپ، نبی کی سماعت دیکھیے آپ۔ مادر شکم کے اندر کون بچہ ایسا ہے جو باہر کی آواز کو سن لے؟ ارے باہر کی تو چھوڑیے، جو لوح محفوظ پر قلم چل رہا ہے اس چلنے کی آواز کو سن رہا ہے، یہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سماعت کا عالم ہے۔ اس کے بعد آپ کو ایک اور حدیث پاک سناتا ہوں۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب دنیا میں آئے اور آنے کے بعد صحابہ کے ساتھ بیٹھے تو ایک پتھر دوزخ سے گرتا ہوا دوزخ کے سب سے نچلے حصے میں پہنچا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا صحابہ تم نے آواز سنی؟ یہ وہ آواز ہے جو 70,000 سال پہلے ایک پتھر دوزخ میں گرایا گیا تھا، وہ تہ تک اب پہنچا ہے تو میں نے اس کی آواز کو سنا۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اب سنو، میرا نبی مادر شکم میں ہے، مادر شکم میں ہے تو لوح محفوظ پر چلنے والے قلم کی آواز کو سن رہا ہے۔ میرا نبی دنیا میں زمین پر موجود ہے تو صحابہ اکرام سے کہہ رہا ہے کہ دوزخ کے اندر جو پتھر گرا ہے اس کے گرنے کی آواز کو سن رہا ہے۔ اب ایک بڑی اذہان سے قریب تک، تمہارے ذہنوں سے قریب تک مثال دیتا ہوں، بخاری شریف کی حدیث پاک بڑی مشہور ہے۔ جب کسی مردے کو تم دفن کر کے آتے ہو، کس کو؟ مردے کو، کسی مردے کو دفن کر کے آتے ہو، علماء موجود ہیں، اگر غلطی ہو جائے تو اصلاح کا طالب ہوں۔ جب تم مردے کو دفن کر کے آتے ہو، اللہ کے نبی فرماتے ہیں جب لوگ دفن کر کے چلتے ہیں تو جو تمہارے چلنے کی حرکت ہے اور جو آہٹ ہے اس آہٹ کو بھی مردہ سن لیا کر۔ اللہ اکبر۔ آپ کمرے میں بند ہو جاؤ اور کوئی دبے پاؤں جائے تو آپ سن پاؤ گے؟ نہیں۔ تو یہ کیوں سن رہا ہے قبر کے اندر؟ تو جواب ملے گا مولانا بات یہ ہے کہ جب تک دنیا میں تھے تو ان کانوں سے سنا کرتے تھے، اب مرنے کے بعد اللہ نے سماعت کو بڑھا دیا، سماعت کو بڑھا دیا۔ تو سوچو، اب اپنے ذہنوں کو کھولو، اپنے دل کے دریچوں کو کھولو، اپنی آنکھوں کو کھولو اور سنو۔ جب ایک عام مردے کا یہ عالم ہے کہ جب اسے قبر میں رکھ دیا جاتا ہے اور جب لوگ چلا کرتے ہیں دفن کرنے کے بعد تو وہ مردہ ان لوگوں کے قدموں کی آہٹ کو سنا کرتا ہے۔ ارے میرا نبی تو امام الانبیاء ہے، سید المرسلین ہے، اس کی رفعت تو یہ ہے کہ جب وہ مادر شکم میں ہے تو لوح محفوظ پر چلنے والے قلم کی آواز کو سن لے۔
جب وہ اس آب گیتی پر موجود ہے تو دوزخ کے اندر جو پتھر گرے اس کی حرکت کو سن لے تو سوچو جب نبی اس دنیا سے چلا گیا بے شک وہ ظاہری طور پر ہمارے درمیان موجود نہیں ہے، لیکن اہل سنت والجماعت کا عقیدہ یہ ہے دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان لالے کراوت پہ لاکھوں سلام، تم یہاں سے پکارو وہاں وہ سنے مصطفیٰ کی سماعت پہ لاکھوں سبحان اللہ سبحان اللہ، اللہ اکبر۔ مرحبا 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 مرحبا، اللہ اکبر یا رسول اللہ۔ نبی اکرم کی سماعت کو سنا آپ نے، کیا آپ لوگوں کی ایسی سماعت ہے؟ ہو سکتی ہے؟ تو پھر برابری کہاں؟